بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گھی دودھ سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، تو پراکرتی اور نیچر کو لے کر کے جتنا یہاں پر ہے تو الحمدللہ یہ بہت کم یہ کہ، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ پورا اڈاپٹ کر چکی ہے اس کے نظام کو. اور انڈیا بھی اب ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، کیونکہ پورا یہ تو پورے گلوب کا ایک کامن کلچر بنتا جا رہا ہے. بھائی جتنے سود بھی کا لوگ، نظام تو انڈیا میں بھی ہے. آپ ہاں، کہیں بھی نوئیڈا چلے جائیے، گڑگاؤں چلے جائیے، ننگا پن آپ کو وہاں بھی ویسے ہی دکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے. یوں سمجھیے، لوگ مجھے کہیں گے بہت ٹپیکل آرتھوڈاکس کہیں گے اس میں، تو کہیں دقیانوس کہیں گے، لیکن آپ دیکھیے یہ اپنے انڈیا میں یہ چائنیز فوڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ موموز یہ موموز کھا رہے ہیں لوگ، وہ چائنیز فوڈ ہے، تو یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نہیں، وہ تو الگ الگ کوزینس موجود ہے نا، اللہ کی بنی ہوئی نعمت ہے نا. نہیں، اب یہی تو سوال ہے کہ سلیکشن کیا کرنا ہے. یعنی میں پہلے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے کیا شبد اپنے لیے کہے ہیں کہ مجھے آرتھوڈاکس کہنے لگیں گے، پرانے خیال کا دقیانوس، اور انہیں کیا ہو گیا، عجیب سی باتیں کرنے لگے. کھانے دجالی نظام سے دور رہنے کے لیے کہ آپ اس کا شکار نہ بنیں، آپ کو اپنی بیسکس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں وہ آپ پھر کنزوم کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ دیکھیے، یہ تو دیکھیے پھر وہ صرف میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو روک کر کے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الرسول، رسولوں کو کہا گیا ہے جی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صحیح ہے. طیبات کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. نہیں تو اس کا موموز بھی تو رزلٹ یہ ہوگا طیب ہے کہ نا. نہیں. موموز اور چاؤمین بھی دیکھیے طیب ہے. طیب کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. طیب کو میں بتا دیتا ہوں کسے. حلالن طیبہ، کھانے کا جہاں پر بھی ذکر ہے قرآن میں، وہاں پر دو لفظ خاص طور سے ملتے ہیں، حلالن حلال کے ساتھ، اور طیبہ. تو آپ چائنیز فوڈ کو، موموز کو، ان کو یہ دیکھیے، اتفاق سے موموز ہی یاد آ رہا ہے مجھے، برگرز اور پیزے جو ہیں یہ آپ کے لیے حلال تو ہیں، بے شک حرام نہیں کہہ سکتے آپ، اس کی اتھارٹی تو ہے نہیں کسی کو، لیکن طیب نہیں ہے. اور کھانے کی چیزوں میں قرآن نے طیب کی شرط بہت لگائی ہے. تو اور طیب کیا طیب چیز ایک ہے؟ بہت، طیب تو اسے بہت سادہ لفظوں میں کہیں تو سوٹیبل، انوکول، پاکیزہ. اب طیب کا ہے تو ایک اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، یہ رٹا ہوا ہے ہمیں تو. لیکن اگر اس کی روٹ میں جائیں، طابہ کہتے ہیں جو خوشگوار ہو، اچھا ہو، سوٹیبل ہو، آپ کی باڈی نہیں کے، آپ کے جسم کی نیچر کے انوکول ہو. دیکھیے مریں گے تو آپ تب تک نہیں جب تک زہر نہیں کھائیں گے. نہیں نہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے، اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک کلچرل بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسلام کسی کلچر میں قید ہونے نہیں آیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ تو دیکھیے ایک پرٹیکولر اس میں نارتھ انڈیا میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا طیب ہے وہ میرے ذہن سے ہو سکتا ہے نہ میچ کرے. ٹھیک ہے، میں کیرلا میں پیدا ہوں یا تمل ناڈو میں پیدا ہوں، ہمارا تو مسجد میں یہاں پیزا کھایا جاتا ہے، مسجد میں جماعتیں پیزا کھاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو طیب نہیں کہہ سکتے. چائنا میں نہیں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ موموز کھاتے ہیں، چاؤمین کھاتے ہیں، اور وہ خوب تقوی والے پرہیزگار ہوتے ہیں، اور خوب دجال کے ورودھی ہیں وہ. لیکن ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ اگر کوئی دیندار ہے، جماعت کا آدمی ہے یا مدرسے کا فارغ ہے، تو بریانی نہیں کھائے گا. تو بریانی کب سے طیب ہو گئی؟ بریانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مسالوں کے کھانے بنتے ہیں، مغلائی کھانے، بھئی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. ان کے یہاں تو ایک دم سادہ گوشت ہے. تو وہ تو نہیں، کلچرل چیز ہے بالکل. طیب کا بالکل مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل. یہ میں جو یہاں تو، چائنیز آئٹمس ہیں یا جو امریکن آئٹم ہیں یہ طیب نہیں ہوں گے. یہ بالکل کلچرل چیز ہے. میں نے ایک چیز کہی ٹھیک ہے ہے، نا. یہ سارے اس کی بڑے بڑے باریکی علماء، کو، بڑے بڑے مفتی کھاتے ہیں اس کو. نہیں نہیں نہیں، اس کی باریکی کیونکہ میرے حلال ہے خیال اس میں لیے تو یہ کھاتے ہیں. انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی کہ یہ طیب نہیں ہے. کیونکہ چائنیز آدمی کے چونکہ لیے وہی طیب ہے. چونکہ حلال ہے اس لیے کھاتے ہیں. آپ بھی کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھا سکتے ہیں، حرام نہیں کہہ رہے ہیں اس میں. اب چکن کھا رہے ہیں آپ، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. چکن کھاتے ہیں نا آپ، آواز آ رہی ہے صحیح؟ ہلو. ہاں، جی آ رہی مجھے ہے تو آ بس. رہی ہے. اب کیا؟ ہاں اب آ مجھے رہی آ ہے، رہی آپ ہے آپ بولیے. کی بات. جی.
یہ جو چکن کے نام سے بھی ایک نئی چیز متعارف ہوئی ہے جسے سب لوگ کھا رہے ہیں، حلال ہے یہ. اور الدجاج. طیب کے جو ایک چھوٹے سے معنی لیے ہم نے کہ وہ سوٹیبل بھی ہو، وہ سوٹ بھی کر جاتی ہے، ہضم بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اپنے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہائیبریڈ کا وہ کھانا کھا رہے ہیں، 40 دن میں وہ بچہ تیار ہو رہا ہے، اس بچے نے ماں کا پیار کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ وہ کھانا ہے جس نے ماں کا پیار، یہ وہ بچہ ہے جو پلا ہے جس نے ماں کا پیار نہیں دیکھا ہے. پرانے ٹائم میں مرغیاں کڑک ہوتی تھی، انڈے سیتی تھی، بچے نکالتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، آرگینک چیزیں کھاتی تھی، وہ بھی ان کے بچے بھی. اور یہ ہائیبریڈ کا کھانا، اور آپ مجھے اس کی اتنی ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے، ایک بار تو میں نے جاننے کی کوشش بھی کی تھی، تو اس میں ہیں بہت سی چیزیں ایسی اسٹرائڈس پر ڈالے جا رہے ہیں اس میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی امیونٹی کو اوور آل ڈیمیج کر رہی ہیں. یعنی میں نے تو ایک لفظ کہا تھا کہ مریں گے تو آپ جب تک نہیں جب تک آپ جو ہے وہ نہ کھا لیں، زہر نہ کھا لیں. اور انسان اسی چیز کو دیکھ کے ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہم اسی چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کھاتے ہیں فوراً مر جائیں. باقی جو چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ مار رہی ہیں، جن سے ہمارا پتن ہو رہا ہے جسمانی، اور پھر اس کے اثرات اخلاق میں پڑ رہے ہیں اس کھانے کے، انہیں ہم برائی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو بے شک اس میں ہم چائنیز لوگوں فوڈ، کو دیکھیے میں تھوڑا سا اور کہنا چاہوں گا. اب میں ایک نام لوں گا، بہت اہم نام ہے ہمارے بھارت ورش میں، ڈاکٹر راجیو دیکشت صاحب. ڈاکٹر راجیو دیکشت، آپ نے سنا ہوگا ان کو. جی ڈاکٹر راجیو دیکشت کو سنیے. وہ شری باگوٹی جی کے آیوروید کے بڑے وہ تھے، تو باگوٹی جی کا بڑا حوالہ دیتے تھے وہ. تو باگوٹ جی کے انہوں نے بہت سے اصول بتائے. انہوں نے کہا کہ باگوٹی جی نے کہا ہے کہ یہ پریشر کوکر کا بنا ہوا کھانا مناسب نہیں ہے. کہ جی پریشر کوکر تو تھا نہیں ان کے زمانے میں. تو پھر انہوں نے ایک سوتر بتایا ان کا کہ کھانا وہ ہے کہ جب اس کو پکایا جائے تو اس میں وایو اور سوریہ کا پرکاش پہنچنا چاہیے، اور کھانا بننے کے 45 منٹ کے اندر اندر کھا لیجیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھانے کو اچھا بنائیں گے آپ کے. اب پریشر کوکر میں کیا ہوتا ہے، نہ تو ہوا پہنچ رہی ہے وہاں پر، وایو پہنچ رہی ہے، نہ سوریہ کا پرکاش پہنچ رہا ہے. تو کوکر کے بنے ہوئے کھانے سے آپ مر تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ ایک آئیڈیل فوڈ نہیں ہوگا. اب ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ جس آپ مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے تقوی والے ہوتے ہیں، پریشر کوکر میں کھاتے ہیں، بناتے ہیں. بناتے ہیں. تو پریشر کوکر حرام نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ حرام نہیں ہے، وہ سب حلال ہیں. طیب اور ایک آئیڈیل فوڈ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ کی بات اور دوسری صحیح چیزیں ہے. بتاتے ہیں وہ، اور دوسری چیزیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوریہ ادے کے 2.5 گھنٹے بعد ہمارے جو جٹھر اگنی ہے وہ بڑی ترو ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے وہ، اور اس وقت جو کچھ بھی کھایا جائے وہ بہت اچھے سے ہضم ہوتا ہے. اور سوریہ سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے شام کا کھانا لینا چاہیے. وہ جانوروں کی ایگزامپل دیتے ہیں پھر. تو یہ سب وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا آیوروید جو ہے بھارت ورش کا، ہم لوگ نیچر سے بہت قریب ہیں. اور اگر ہم تھوڑی سی اور چیزیں اپنے ٹھیک کر لیں تو وہ جو کانسیپٹ ہم رکھتے ہیں اکثر اپنے اس میں کہ بھارت وشو گرو آئیڈیل، تو وشو گرو کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بڑے ویپنز بنا لیے، نیوکلیر پاور ہو گئے، آپ بڑے ہتھیار ہیں آپ کے پاس، دنیا پہ حملہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ملک کو غلام. نہیں، آپ کے پاس ویلیوز وہ ہوں گی، چیزیں وہ ہوں گی کہ نیچرلٹی اور فطرت سے آپ کی وہ کہ دوسرے ٹکرائیں لوگ گی. اس چیزوں کو ان چیزوں کو ضائع کر چکے ہوں گے. اور یہ بہت سائلنٹس اور چور دروازے ہیں کہ اگر آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کا رہن سہن اور دوسری چیزیں فطرت کے انوکول نہیں ہے، تو یہ بھی شیطان اور دجال کے لیے چور دروازے ہیں داخل ہونے کے لیے. میں نے چونکہ اس پر بھی ہوم ورک نہیں کیا، لیکن میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت سے اس طرح کے کھانے موجود ہیں کہ جن کے کھانے سے بچوں کے اندر اینزائٹی پیدا ہو رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، اور ماں باپ کے پرتی اپنے رشتوں کو لے کر کے نافرمانی کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ کھانے کے اثرات پڑتے ہیں. تو اس لیے میں صرف بطور ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ چائنیز فوڈ، برگر اور پیزے
یہ شاید کہیں نہ کہیں ہماری باڈی کے انوکول نہیں ہے. یہ حلال تو ہو سکتے وہ ہیں تو آپ لیکن نے طیب بالکل، نہیں. ہاں حلال ہے، طیب نہیں ہے تو آپ نے کہہ ہی دیا. بس یہ ہے کہ لیکن آج کے زمانے میں طیب ہمیں کہاں سے ملے گا یار، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. طیب ہم کس کو کھائیں؟ اگر ہم گھر میں سوچیں کہ دال اور وہ کھا لیں، آٹا جو روٹی کھا لیں، تو ہمارے یہاں تو اس میں بھی ملاوٹ ہے. آشیرواد آٹے میں بھی ملاوٹ ہے. ہر چیز میں، یہ ہر گیہوں میں، چاول میں، جو بھی بن رہا ہے آج دیش میں، سب میں اینٹی، ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پڑے ہوتے ہیں اس میں، اینٹی پیسٹی جو ہوتے ہیں، پیسٹی سائڈس پڑے ہوتے ہیں اس میں. تو سب میں کیمیکل تو موجود ہے ہی. اور جو برگر، پیزا، چاؤمین، یہ سب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا فاسٹ فوڈ کہلاتا ہے نا. بالکل یہ جنک ہے ایک فاسٹ دم. فوڈ میں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، اس میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں تاکہ یہ زیادہ لمبے دن تک ٹکے. اور آپ کا ان میں اجینو موٹو اور یہ سب ہوتے ہیں، بیسیکلی کیمیکل ہی ہے. جو سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے ایسے بن رہے ہیں یا ویسے بن رہے ہیں، وہ اسی لیے بن رہے ہیں نا. آپ کی باڈی میں کیمیکل جا رہا ہے، وہ آپ کو اینکشیس بنا رہا ہے بہت. تو جس طریقے سے آپ کا بہیو کرنا چاہیے مائنڈ، اس طریقے سے نہیں کرنا، کہ دماغ میں کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں نا، آکسیٹوسن ہے اور الگ الگ طریقے کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں. جی. سیروٹونن ہے جو آپ کی اینگزائٹی، کسی چیز کو لے کے اینگزائٹی کریٹ کرتا ہے، سیروٹونن. تو تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ طیب کھانا کہاں سے لائیں آج کے وقت میں؟ اور جن کا آپ یہ ایک حوالہ الگ دے رہے ہیں، سوال ہے. راجیو دکشت صاحب کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ باتیں اچھی کہی ہیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں غلط بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم ایسا دلیل مان ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو بالکل گوشت کے دھر ورودھی ہیں. وہ ماس کو بالکل، وہ ماس بھکشن کو ایک دم وہ غلط مانتے ہیں. وہ ایک بالکل الگ مارجن ہے، اس کے بارے میں بھی کریں گے بات ہم. تو پھر ہم لوگ اب آج آپ طیب دیکھیے، کھانا کہاں سے لائیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، طیب پہ آ رہے ہیں ہم. تو وہ جو ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے حضرت مہدی کے زمانے میں، جب ایک سسٹم کی اور نظام کو بدلنے کی بات ہے، تو اس نظام میں یہ چیزیں بھی آئیں گی. جو حضرت مہدی کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں انہیں کر رہے سائنس ہیں. بھی آتی ہوگی، ٹیکنالوجی بھی انہیں سنبھالیں سائنس گے، بھی آتی ہوگی، آخر سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کیوں ایگریکلچر کر رہی بھی. ہیں؟ ہم، اور یعنی کہ آپ آسمان نے میں وہ اڑتے پھرتے کیوں ان سے خوش ہیں؟ پولوشن آپ نے ختم کر دیا. ہر چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ آخر فوڈ کے بارے میں جو کنزیوم کر رہا ہے، جو ہماری باڈی کا پارٹ بنتا ہے، اس کے بارے میں حضرت مہدی بات کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کے وپریت جتنی چیزیں جاتی ہیں جو ہمیں نیچر سے اور فطرت سے ہٹاتی ہیں، وہ ساری دجال کے پالے میں ہیں. وہ ساری چیزیں کیونکہ اس نے یہ نظام کریٹ کیا ہے. بھائی آپ اگر اس طرح کا فوڈ کھا رہے ہیں جس سے اینزائٹی آ رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، اگر یہ تھیوری صحیح ہے، کیونکہ میں نے تو اس میں سجاد نعمانی صاحب کو رکھا ہے، اس میں ہمارا ہوم ورک کرنا باقی ہے. اگر یہ تھیوری صحیح ہے کہ کچھ کھانے، اور یہ دیکھیے ذہن کچھ سے لگتا بھی کیا کچھ تو آئے نہ آئے، کم سے کم اتنا تو آ ہی رہا ہے کہ وزن تو بڑھ رہا ہے، بی پی تو ہائی ہاں ہو رہا ہے، شوگر تو ہو رہی ہے. بالکل انہی بالکل. چیزوں سے ہو رہی ہے، فاسٹ فوڈ سے، گوشت سے، ان سب تو چیزوں سے، اگر نہیں اخلاقیات پہ بھی اگر مسالوں اس کا سے. اثر پڑ رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، جی جی پڑھ رہا ہے، آپ میں پڑھ سکتا ہے اس کا. برداشت، بڑوں میں بھی برداشت کا مادہ کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر نفسانی سڑک میں خواہشات کسی نے پیچھے، زیادہ تیز ہو رہی ہیں. یس، یعنی اس طرح کے فوڈ ہیں، اس طرح کے جو ہیں، تو اس سے ادھر بھی فوش کی طرف جو پورا ان کا ایک نظام ہے، اس طرف بھی بات جا رہی ہے. تو اگر آپ پورے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حضرت مہدی کو بات کر رہے ہیں اور حضرت مہدی کو لے کر کے پورا بڑا براڈ ویژن رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، اور اس کا اینٹی آخر دجال کیوں ہیں؟ غضبۃ یغضبوہا کے تحت کہ ایک بات غصے میں ڈال دے گی دجال کو اور وہ خود اٹھ کھڑا ہوگا، وہ حضرت مہدی کا نظام ہوگا. وہ اسی لیے تو کہ وہ 0 سے لے کر کے 100 تک پورا کا پورا جو ہے وہ 360 کی ڈگری پر جو ہے اس کو بدل دیں گے، بالکل چینج کر دیں گے چیزوں کو. وہ یہی ہوگا کہ وہ ہر آسپیکٹ کو لیں گے، ہر شعبے میں کام کریں گے، اس میں آپ کا کھانا بھی ہے. تو اس کو اگر ایک لفظ میں ہم پرونا چاہیں کہ نیچر سے کلوز رہیے، فطرت سے کلوز رہیے. یہ جناب رسول. اب دیکھیے حلال اور طیب کا ایک فرق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. مان لیجیے ہماری پروتی کچھ اس طرح کی ہے انڈینز کی کہ ہمیں مان لیجیے چائنیز فوڈ ہمارے لیے انوکول نہیں ہے، اور مان لیجیے ہم یہاں پر مسالے والے لوگ ہیں، ہمارے انڈیا کے مسالے مشہور ہیں، مارکو پولو بھی آئے، دوسرے لوگ آئے، دنیا بھر میں جاتے ہیں. عرب لوگ بالکل مسالے نہیں کھاتے، تو ان کے لیے مسالے اور یہ تلے بھنے، حالانکہ بہتر تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، لیکن ہماری باڈی اس کو سوٹ کر جاتی ہے، تو ہم کھا لیتے ہیں. عرب لوگ بالکل نہیں کھا سکتے وہ اتنے تیلی اور تلے ہوئے اور جلے بھنے کھانے. ہم مسالوں والے لوگ ہیں،
اس کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی ہیں, نقصان بھی ہے, بینیفٹس بھی ہیں. تو چائنیز فوڈ اگر چائنیز کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ کھائیں نا, آپ ان کو یہاں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ طیب تو ہر دور کا, ہر پروتی کے لوگوں کا الگ الگ ہو سکتا ہے. طیب حلال اوور آل حلال تو ہے, پیٹ بھر سکتے ہیں آپ, کھانا کھا سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حرام کھا لیا. اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, وہی میرے دماغ میں آ رہا تھا جی. وہ گو کھا رہے تھے, وہ یہ ذوب طیب کہتے ہیں جسے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آئیے آپ بھی کھائیے. تو آپ نے دور سے دیکھ کے کہا کہ بھائی انی عافو, بھائی میری طبیعت نہیں مانتی اس کو, میں نہیں کھاؤں گا. اور سی فوڈز میں آپ نے صرف ایک مچھلی کھانا ثابت ہے, یہ آپ کا مزاج تھا اور آپ کی وہ تھا کہ آپ نے مچھلی کھائی ہے صرف. تو اب یوں تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے. سوال یہ کہ طیب کیا؟ تو جب تک آپ طیب کی طرف نہیں آئیں گے, ایک آئیڈیل نظام, دجال کے پیرالل ایک نظام نہیں کھڑا کریں گے, تو میرے خیال میں ذاتی زندگی میں ہمیں اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو زیر کرنے کا شاید ہم نہ ملیں. حالانکہ صرف ماتر اتنی چیزوں سے ہم کوئی دجال کے نھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. یہ کہ تقوی داری نہیں ہو سکتی, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیمیج ضرور ہو رہا ہے اور ایفیکٹ ضرور پڑ رہا ہے. تو جب ہم مہدی کی بات کریں اور اس کو مہدی ورسز دجال رکھیں ہم, تو اس میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے. آپ کو سننے والے, کہنے والے ضرور آپ کو آرتھوڈاکس کہہ دیں, دقیانوس کہہ دیں, کسی پٹی ٹپیکل باتیں کہیں آپ کی, لیکن یہ بہت معنی رکھتی ہیں, یہ بہت معنی رکھتی ہیں. اسی طرح جو آپ لوگوں کا مانیٹری سسٹم ہے پورا, جو پیسوں کا پورا نظام ہے, یہ پورا نظام بھی ایک دجالی نظام ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں دیکھیے سب سے بڑی چیز سود ہے جو موجود ہے, اور دوسری چیز آپ کی منی ہے. منی کی جو کرنسی ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں, وہ ڈی ویلیوڈ ہے, یعنی کہ وہ کسی یا اس کا ڈی لنکڈ ہے. وہ پہلے وہ گولڈ سے لنک ہوا کرتی تھی, اب وہ کسی چیز سے لنک نہیں ہے. ہمارا جو نوٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی سسٹمز ایسے ہیں جو پراپر نہیں ہیں اور جو ٹھیک ہونے چاہیے. اب جہاں پہ جس طرف دنیا بالکل. جہاں جا رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے. ابھی برک سمٹ ہوئی ہے پرسوں, تو اس میں اچھا. یہ جو برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے, یہ دنیا کے 5 بڑے ڈیولپنگ دیش ہیں. ان کی اپنی جو سمٹ ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں, اور اس میں کچھ نئے دیش اور جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ اس سال سے. ایتھوپیا ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے اور ایران ہے. یہ سارے ملک ان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو اب یہ لوگ نئی کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں ڈی ڈالرائزیشن کا, یعنی کہ ڈی جو بھی, ڈالرائزیشن. جی, اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ جو بھی آپس میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں وہ ڈالر میں ہوتا ہے. جیسے ہندوستان سعودی عرب سے اچھا, تیل ڈی ڈالرائزیشن ہے, میں ڈالرائزیشن, میں نے کہا ڈی یہ کیا ڈالر. عجیب سا لفظ بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے اچھا, ڈالر میں نہیں کریں گے, ٹھیک دھیرے دھیرے ٹھیک. سٹارٹ کریں گے. جیسے انڈیا نے پہلی بار پرچیز کیا ہے یو اے ای سے, ابھی انڈیا نے تیل خریدا ہے, تو انڈیا نے ان کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں کیا, روپیز میں پیمنٹ کیا ہے. اور اب دھیرے دھیرے یہ بات بھی چل رہی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ موو کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کی جو ایک چودراہٹ ہے وہ ختم کی جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں روس اور چین دونوں ہیں. تو جی. اس کے لیے یہ دھیرے دھیرے ابھی بات آ رہی ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ان کا جو بڑا ہوگا وہ ہوگا کہ اپنی کرنسی نکالیں گے یہ لوگ, اور یہ والی کرنسی جو ہوگی ان کی گولڈ بیکڈ کرنسی ہوگی, یعنی سونے کے تلیہ ہوگی. یہ سونا اس کے پیچھے ہوگا, نہیں, اس کے ایک تو حساب سے آپ یہ تو ابھی بھی کہا جاتا ہے زہیب صاحب کہ اگر آپ کی جیب میں 100 کا نوٹ ہے تو یہ اب تک سمجھا جاتا تھا کہ آپ آر بی آئی میں جائیے اور وہاں سے 100 روپے کے برابر سونا لے لیجیے. اب وہ صرف ویلیو کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سونا مونا نہیں ملے گا. پہلے یہ تھا کہ ایکچوئل میں آپ جا کر کے سونا لے سکتے تھے, سونے کو ایسیٹ مانا گیا ایک دم شروع میں. تو کیا جی, یہ بھی اب ایسا کر رہے ہیں چائنا اور روس وغیرہ یہ برازیل, یہ گولڈ رشیا, دیں گے, ورنہ پھر نہیں کوئی ابھی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ڈالر میں کر رہے ہیں یا یہ تو سویلائزیشن کا اپنا. وہ تو ان کا آپس کا ٹریڈ ہو گیا. ہاں, جیسے ورژب ہو گیا کہ بھائی ڈالر میں نہیں کریں گے ہم کسی اور کرنسی میں کریں گے, انڈیا میں کر لیں گے. لیکن ابھی ان کی بات یہ آ رہی ہے کہ اب جو نیکسٹ کرنسی نکالیں گے یہ اپنے ملکوں کے لیے, جو ان سب ملکوں میں چلے گی, وہ گولڈ بیکڈ ہوگی. وہ
یعنی اس کے پیچھے گولڈ رہے گا. جیسے یو ایس میں کیا ہے کہ آپ من مرضی سے جتنا نوٹ چھاپنا چاہے چھاپ سکتے ہیں, امریکہ میں یہ ہے. اور اگر لوگ کہیں گے تو ہم ان کے لیے ایک اچھا ایک ویڈیو ہے, وہ آپ اپنے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیجئے گا, تھنک اسکول کا, تو اس میں انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے یو ایس کا جو اکانومک سسٹم ہے, جسے ہم دجالی نظام کہتے ہیں, یہ پورا کیسے دنیا میں مہنگائی کو لے کے آتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے پورا, یہ بھی چینج ہوگا امام مہدی کے آنے پہ. اس میں تو 2-3 چیزیں ان کی بہت مین ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں. جی ایک تو یہ پیسے کا سسٹم کی جو انیکوالٹی ہے, یہ ختم تو نہیں ہو سکتی کبھی, لیکن یہ کم ہو جائے گی بہت لوگوں کے بیچ میں. اس کے اندر سے سود کا جو سسٹم ہے پورے ہمارے دنیا کے بینکوں میں, یہ سود کا پورا سسٹم ختم کیا جائے. کرنسی بالکل. جو ہے یہ پوری گولڈ بیکڈ کرنسیز ہوں, ایسی من مرضی کی خالی کاغذ کے ٹکڑے نہ ہوں. پھر چوتھا یہ فحاشی کا جو نظام ہے, جس میں آپ کا پورنوگرافی ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, یہ ساری چیزیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سب جو فلم سٹار, پاپ سٹار, راک سٹار, یہ سارے جو ہوتے ہیں جو ایک طرح سے شروع سے ینگ ایج سے ہی بچوں کا دماغ ایک دم وہ کر دیتے ہیں, اور بچے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگتے ہیں, ان کی تصویریں اپنے کمروں میں لگاتے ہیں. تو وہ چیزیں کیا ہے دھیرے دھیرے انسان کو ایک دم بالکل ننگے پن کی طرف لے کے جاتی ہیں, فحاشی جو ہے پوری. پھر زناکاریاں, پھر چیٹنگ, فیس بک کا استعمال کرنا, چیٹنگ کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ قدغن لگے گی جیسا مجھے سمجھ میں آتا ہے مہندی کے آنے پہ. اور تیسری بڑی چیز ہے ایک امن, کہ امن ہوگا چاروں طرف, اور جنگیں جو ہیں اور جنگ جدال یہ سب چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی. بہت ایک بڑی جنگ ضرور ہوگی. تو اس میں کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نئی پاور کھڑی ہو رہی ہے دنیا میں, اب جو چین ہے, بھارت ہے, خصوصاً بھارت جو ہے, ٹھیک ہے, یہ جو امریکہ کے سامنے ابھی تو چھوٹا ہے لیکن دھیرے دھیرے ایسے بڑھ رہا ہے, تو کیا یہ ایسا مقام ایسا بنا سکتا ہے کہ یہیں سے امام مہدی کا ظہور ہو, اور جو دجال ہے جو اس طرف کی جو فوجیں ہیں جیسے اسرائیل ہے یا امریکہ ہے, ادھر سے ہی کوئی دجال نکلے اور امام مہدی ہندوستان کی طرف سے ہی نکلے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے دیش تو ہمیں نظر یہ آ رہے ہیں کہ انڈیا وشو گرو بن رہا ہے, تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے انڈیا پہنچ رہا ہے, ابھی تھوڑا وقت لگے گا لیکن پہنچ رہا ہے. تو کیا وہ جو ہستی نکل کے آئے گی ان نظاموں کے اوپر جو ہوگی ہستی, دجالی نظام کی دجال اور ایک اللہ کے نظام کی امام مہدی, یہ ہستی بھی اس ملک سے نکل کے آ جائیں؟ نہیں, جہاں تک نہیں, یہ بات تو ہے کہ یہ مشرق اور جو خراسان کا علاقہ بتایا گیا حضرت مہدی کا, تو یہی علاقہ ہے, مشرق سے وہ آئیں گے. تو اس میں ایون دجال بھی مشرق سے ہی نکلے گا. ہاں, ان کا جو جنگ کا میدان ہے, جو بیٹل یارڈ ہے, وہ کہاں پر ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ بات تو بہت قوی انداز میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کہی ہے اور دوسرے اسکالرس نے, کہ بعض اوقات انہوں نے پاکستان کو بھی بتایا ہے اس کا موقع, اور انڈیا کو بھی بتایا ہے, اور یہ آپ کا جو خراسان کا علاقہ ہے, اور یہ جتنے بھی قزاقستان, آذربائیجان, روس سے الگ ہونے والے علاقے ہیں, جو پورا ایسٹ ہے, جس میں خاص طور سے زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان اور خراسان, یہ پرانا نام ہے, اسی علاقے سے, اور ہندوستان کو بھی اس میں لے سکتے ہیں ہم. چیزیں تھوڑی سی سینسٹیو ہو جاتی ہیں, بات کسی دوسرے رخ پہ چلے جاتی ہے, لوگ بہت حد تک امیچور ہیں. وہ لوگ بھی جو میچورٹی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو لے کر کے بہت امیچور ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اپنی اس گفتگو سے باہر ہی رکھا ہے کہ آخر مہدی کہاں سے آئیں گے اٹھ کر کے, اور ہم نے اس پہ کی یہ بات کہ بہرحال وہ ایمرج ہو جائیں گے مدینہ منورہ میں, مکہ میں ایمرج ہوں گے, بین الرکن والمقام, اس دائرے میں بہت خفیہ بیت لیں گے وہ, اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا, پایہ تخت ہوگا, وہ بیت المقدس ہوگا, جہاں پہ حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے, بیت المقدس میں, دمشق کے مشرقی کنارے پر, اس پر. تو یہ ہم نے رکھا ہے. باقی یہ بھی اس بات کا بہت قوی امکان ہے, اور اس کے شواہد بھی موجود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ پاسبلٹی کے امکان کہہ سکتے ہیں اس کو ایک, کہ ہندوستان سے بھی ہو سکتا ہے ان کا ظہور جو ہے, اور ادھر یہ خراسان کا, افغانستان کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے.
جو کام کبھی نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ وہ عرب سے آئیں گے، یہ نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آل سے ہونے کا مطلب، آپ کی عطرت سے، آپ کے اہل بیت سے ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ مکہ ہی مدینے میں ہی ہوں گے. یعنی آپ یہ کیوں سمجھے ہوئے ہیں کہ جناب رسول اللہ کی آل اور اہل بیت جو ہیں وہ صرف مکہ مدینہ میں ہی تھے؟ آپ دیکھیں نا، یہ عجمی کہلاتا تھا، آپ کے پڑوس میں ہے، عراق میں آئے نا، حضرت علی بھی، حضرت امام حسن بھی، ان کے قبور ہیں یہاں پر، یہیں پر مدفون ہوئے وہ صحابہ. تو وہ عرب میں نہیں رہے. تو یہ آپ کی جو پھر اولاد ہے حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلی، حضرت فاطمہ اہل بیت، وہ تو پھر پوری دنیا میں پھیلے ہیں. تو کیا بعید ہے کہ وہ اگر ہندوستان سے ہو جائیں یا مان لیجیے خراسان اور افغانستان کے علاقے سے ہندوستانی ہوں اور ظہور ان کا مکہ میں ہو جائے، ظہور مکہ میں ہو جائے، ظہور مکہ میں ہو جائے، بہت ممکن ہے. اور پایا تخت پھر ان کا جو ہے وہ وہاں پر ہو. تو بلکہ یہ فرمایا آپ نے کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا اور وہ حضرت مہدی وہاں پر رہیں گے تو پھر سارے رونقیں ادھر ہی سمٹ کے چلی جائیں گی. تو پھر یثرب کا، یعنی جسے مدینہ کہا جاتا ہے، اس کا ویران ہونا ہے. اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ وہ ایک انسان ہوں گے، اور دجال کے بارے میں بھی طے ہو گیا کہ وہ انسان ہوگا، ہے نا؟ ہاں بالکل، دجال کے یہ کہ انسان بھی ہوگا، اور ہم تو اس طرف بھی گئے ہیں. خیر وہ پچھلی ہسٹری میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی جناتی مخلوق ہو. ایون جو آپ دیکھیں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم آگے کو بیان کریں گے کہ وہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ کوئی آگ سے بنی مخلوق ہے، جنات ٹائپ کی ہے، اور یہ بھی ملتی ہے حدیث ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے. تو آدم بھی بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، اور یہ آدم دوسرے جو دنیایں ہیں ان میں بھی اب وہی حضرت ابن عباس کی مجھے روایت یاد آ جاتی ہے کہ وہ سورہ طلاق کی آخری آیت میں جب ان سے پوچھا کہ اللہ نے 7 زمینیں آسمان بنائے، وہ من الارض مثلہن، اور 7 زمینیں بھی بنائی ان کے مثل، 7 زمینیں بھی بنائی ان کے مثل. تو ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کے تمہیں معنی بتا دوں تو تم کافر ہو جاؤ گے. اتنے بڑے الفاظ تھے انہوں نے کہ تم انکار کر بیٹھو گے، کفر کر بیٹھو گے اگر میں تمہیں اس کے معنی بتا دوں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں. اور دوسری روایت میں ہے یہ کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ فیہا آدم کا آدمی کو و محمد کا محمدی کو، وہاں پر تمہارے آدم کی طرح ایک آدم بھی ہے، تمہارے وہ محمد موضوع کی ہے، طرح وہ وقار بھائی وہ والا حصہ موضوع ہے جو حضور سے 7 محمد ہیں، وہ بھی وہ موضوع ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. بس چلیں اس پہ جو کلام ہو سکتا ہے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح آدم جو ہیں وہ انسانیت ایک کی انسان ہے، انسان ہے، اور سارے تو پھر انسانوں کی ایلینز، اوریجن وہ ہیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی اگر وہ ایلینس ہیں، مخلوق ہیں، تو ان کا بھی اپنا ایک آدم ہے، ایک بابا ہے، بابا آدم ہے ان کے بھی. اور وہاں پر بھی ایک سسٹم ہے، اللہ کا پورا ایک نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے، احکامات جاری ہیں. تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ اہل علم نے اس باقی والے حصے کے بارے میں کیا کہا جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں سورۃ طلاق کی آخری آیت کا تو تم کفر کر بیٹھو گے. تو اب یہ آدم کی اولاد سے ہونے کا مطلب یہ کہ ہو کوئی انویزیبل بینگ ہو یا ویزیبل بینگ. جن کے معنی جو ہیں دراصل وہ تو انویزیبل بینگ کیا انویزیبل ہے نہ وہ، دکھائی دینے، ہاں تو ہمیں تو نہ ایلین بھی دکھائی تو دینے نہیں والا. دکھائی دیتا، اب ہمیں ایلین بھی نہیں دکھائی دیتا. جو بھی ویزیبل ہے وہ آدم کی اولاد کہا جا سکتا ہے، اسے تمثیل کے انداز میں سمجھانے کے طور پہ. نہیں، ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں ممکن کہ ہے جو پریڈیٹر ہوتے ہیں، ایک فلم آئی تھی پریڈیٹر، ہے نا، آرنولڈ کی، تو اس پہ وہ باہر سے آ گیا تھا، وہ ایلین تھا، اور وہ یہاں کے وہ مارتا ہے وہ سب کو. تو وہ ایک دم عجیب سا تھا، وہ ایک دم بالکل جیسے کوئی ہمارے دماغ میں ابلیس کی یا شیطان کی یا دجال کی تصویر بنتی ہے، ایسے ہی کچھ تھا وہ، بالکل جانور سا، یہاں سے کچھ نکلا ہوا، وہاں سے کچھ نکلا ہوا. تو ایلین بھی تو جن ہو گیا نا، جو دکھائی نہیں دے رہا. تو کیا معلوم دجال کون ایلینز ہو.
एलियन के बारे में तो ये है कि वो दिखने वाले मखलूक हैं, वो तो खैर ये साइंस फिक्शन की जो फिल्में हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं तो समझने के बड़ी काम आती हैं ये, तो बहुत कुछ समझ में आता है, मुफीद तो रहती है, लेकिन हूबहू बातें वो साइंस फिक्शन में जो कुछ हो रहा है वो रियल में भी वो ऐसा नहीं है, क्योंकि एलियंस में अगर ये थ्योरी ठीक है अपने आप में कि जो यूएफओ हमें दिखते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो यूएफओ जो उड़न तश्तरियां हैं हमारी, ये जो हमें दिखती हैं तो ये विजिबल होके दिख रही है ना। नहीं बहुत नहीं, मुमकिन है कि वो तो विजिबल ही है, वो तो विजिबल ही है। हम कह रहे थे कि अब जैसे देखिए दज्जाल, आदम की औलाद की क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ कि वहां पर आदम क्यों हो सकता है। सिंदबाद जहाजी की कहानियां हम पढ़ते थे, या उस्ताद गिलानी ने जो अरबी की किताबें लिखी हुई बड़ी प्यारी कहानी लिखी हैं, उसमें सिंदबाद जहाजी भी है, उसमें अब्दुल्ला बर्री और अब्दुल्ला बहरी भी है। तो अब्दुल्ला बर्री अब्दुल्ला बहरी से मिलने के लिए जाता है, तो वो उसकी जो वो इमेज तस्वीरें बनाई हैं उन्होंने उसमें, तो उसमें ये है कि नीचे से उसका जिस्म मछली का है, ऊपर का इंसान का है। तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े इख्तिलाफात के साथ बहुत मुमकिन है कि दूसरे सैयारों पर, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, ये कंसेप्ट आया है, वहां पर मखलूक़ात आबाद हों और उनको आदम की औलाद कह दिया गया हो। और इसी वजह से हदीस में ये मिलता भी है हमें कि याजूज माजूज जो होंगे वो आदम की औलाद होंगे। वो जो हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि 1000 आदमियों में से एक जन्नत में जाएगा, 999 जहन्नम में होंगे। तो इस पर साहबा ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, तो आपने फरमाया कि नहीं, वो 999 जो है वो याजूज माजूज होंगे। आपने ये फरमाया, तो वो आदम की औलाद के साथ वहां पर जिक्र है। तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि आया ये इसी ज़मीन पर रहते हैं याजूज माजूज, या किसी खलाई सैयारे की मखलूक है, या कोई जो एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारी वहाँ के ये वासी हैं। बहुत कुछ है इसमें। ये आपकी जो पूरी बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स जहाँ से मीटेओरॉइड्स आते हैं, ये क्या है, क्या ये यहाँ पर है। कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मिन कुल्ली हदब यंसिलून, हदब क्या है, यंसिलून क्या है। ये एक नुक्ता दे देता हूँ सामीन को, और अगर कुरान के तालिब इल्म हों सच्चे वाले जो हमें सुन रहे हों, वो ये कि अरबी ज़बान की सही नॉलेज हासिल कीजिए। ये सिनोनियम्स का जो हमारे यहाँ चक्कर चला है, और उर्दू के माध्यम से जो कुरान को समझने की जो होड़ लगी है, इसमें बड़ा कहर ढाया है। ये उर्दू में नहीं हल होती चीज़ें। अगर आप तदब्बुर का अदा करना चाहते हैं तो आप जाइए इमाम राग़ी की मुफ़रदातुल कुरान में, लिसानुल अरब में जाइए, ताजुल उरूस में चाहिए, और तसरीफ़ आयात कीजिए। कुरान के अल्फाज को आपस में तसरीफ़ कीजिए। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरआन मिन कुल्लि मसल व कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति। अल्लाह खुद तसरीफ़ करता है आयात की। तो अब देखिए इस रूट के कहाँ पर लफ्ज़ आए हैं, हदब के क्या माना है, यंसिलून के क्या माने हैं, तो खुद कुरानी अल्फाज के अंदर से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर जो साइंस और फिजिक्स है वो आपकी सपोर्टिव होगी आपके लिए। मिन कुल्ली मसल, हाँ, हर जगह ये तसरीफ़ आयात हैं। एक मरतबा वो जो असहाबुल कहफ पे हमारी किताब है, तो उसमें हमने तगीज़ुल अरहाम के माना तय करने थे मुझे। तो गाज़ यगीज़ु, तगीज़ और तज़दाद 2 लफ्ज़ थे, बहुत मामूली से हैं। डिक्शनरी उठाइए, माना देख लीजिए। लेकिन मुझे तो कुछ और तलाश थी, तो मैंने फिर तसरीफ़ आयात की, और उससे फिर जो माना निकल का है तो उससे मेरा मज़मून वाज़िह हुआ। यानी मज़मून वाज़िह होगा मतलब ये नहीं कि हमने पहले से कोई इमेज बना ली थी जहन में और हम उसका, ये पूरी इक्वेशंस जो है ना, ये आपकी ठीक होती जाती है चीज़ों की। इक्वेशंस ठीक हो जाती हैं आपकी। तो इंशाल्लाह इसको रखेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे भी। हालांकि ये पूरा ओवरऑल मौजू ऐसा ही था हज़रत मेहदी का, हज़रत दज्जाल का, याजूज माजूज और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का, कि इनको एक साथ ही रखा जाता, आपस में इंटरकनेक्टेड है, व्यवस्था है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सीक्वेंस में रहें। तो पिछला एपिसोड हमने दज्जाल के बारे में कहा और तकरीबन वहाँ पर बातें हो चुकी थी। अब ये थोड़ी सी ज़िम्नन बातें हमने इस मतलब अभी की दज्जाल के मुताल्लिक़, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह के, उनका नुज़ूल, उनकी वफ़ात हुई, ईसाई क्या मानते हैं या नहीं हुई है, आसमानों पर कैसे उठाए गए हैं, और अब कहाँ है वो आसमानों पर, कैसे उनका नुज़ूल होगा,
اور دور آخر میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ان سب باتوں پر ہم انشاءاللہ. اور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کا انکار کر چکے ہیں، جن میں اللہ مغفرت کرے آپ کے یہ ہیں وحید الدین خان صاحب، تو بالکل انکار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ غامدی صاحب السلام. بھی. غامدی صاحب بھی کرتے ہیں. تو اب کتنی چیزیں ہیں، جیسے میں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کی ابھی. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی. قرآن میں لکھا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک توفیق. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ. تو موت اور وفات کیا چیز ہوتی ہے، ان کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ وہ بہت سی کہتے ہیں چیزیں اگر ہیں جو جی جو چلیے بات. ہمارے خیال میں یونیک ہیں اور ہمارے سامعین کو معلوم ہونی چاہیے وہ چیزیں. جی اور ان سب میں ہماری سب سے بڑی جو ہمارا جو سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کے عربی الفاظ ہیں جو خود بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہے کہانی، قصہ تو یہ ہے، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں، یہی اندر سے لے لو نا چیزیں. لیکن وہ ماسٹر کی لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ ہے تدبر. قرآن حکیم میں یہ بڑی شرط ہے قرآن حکیم کے ساتھ کہ تدبر نہیں کرو گے تو پھر وہ تلاوت ہے، اس کا اپنا اجر ہے، اس کا اپنا حکم ہے. تلاوت ہے وہ اس کو نام الگ دے دیا گیا قرآن میں، یتلون آیات اللہ یتلو علیہم آناء آیاتہ. اللیل یتلو علیہم آیات. تلاوت کتاب بھی ہے، تعلیم کتاب اور حکمت ایک الگ چیز ہے. تو وہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی ماسٹر کی جو ہے وہ اس کی جو مفتاح ہے، چابی، وہ تدبر ہے. وہ تدبر نہیں کرو گے تو چیزیں نہیں نکل کے آئیں گی. لوگ ہندی میڈیم سے مادھیم سے، انگریزی اور اردو مادھیم سے قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کلیئر صحیح معنی میں ہو نہیں پاتے. تو اس اسی میں لیے وہ بڑا پھر اس لفظ کی ہے، بڑا اتنی اہم ہے یہ جی لفظ. جی 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 بولیے. جی فرمائیں. نہیں، وہ اسی لیے قرآن کی گہرائیوں میں ہم لوگ اس لیے اتر نہیں پاتے ہیں. ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی ٹرانسلیٹر نے کیا لکھا ہے اردو میں یا انگلش میں، لیکن جو اس کی گہرائیاں ہیں، جو اس کے الفاظ کے مختلف میننگ ہیں، تدبر جسے کہا گیا ہے، جی. وہ ہم نہیں کر پاتے جو انہیں عربی نہیں آتی. تو ٹھیک ہے، تو اس اس کو میں آپ کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ ایڈ جی کرنا چاہیں گے آج کے؟ ہاں کنکلوڈ کر لیجیے. نہیں، تو میں کچھ تو ایڈ بس کرنا یہ ایڈ چاہیں کروں گا کہ بھائی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ ضرور وقار صاحب کا ایک چینل اور ہے مقال عربک انسٹیٹیوٹ کے نام سے، ہے نا، تو اس کا ڈسکرپشن یہ لنک میں ڈال دیں گے ہمارے ویڈیو کے. تو وقار بھائی اس کو آپ لوگ جو ہے ڈال دیجیے گا وقار صاحب، اور باقی لوگ اس کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی آپ لوگ سنیں. اس چینل پہ آپ کو بہت جی میں ڈال دوں جو گا ابھی ہم نے انشاءاللہ اس ڈسکس کو. کیا تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی سیکھنے کا لائیو اور ریکارڈڈ سیشن کے ذریعے وقار صاحب سے ملے گا، جو اس میں بہت گہری، آپ کیونکہ میں نے ان سے سیکھا ہے تو میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ بہت ایکسیپشنل ٹیچر ہے. اور آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مقال عربک انسٹیٹیوٹ. اور آپ لوگ جو لوگ اس کو سنتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کو، وہ ضرور وہاں جائیں اور خود براہ راست قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں. جی اس میں یہ پھر 10 فولڈ ہو کے سمجھ میں آئے گا. ہم جو کچھ بھی اسٹریم کرتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑے سے دروس عربی زبان کے لوگ لے لیں گے اور تھوڑے واقف ہو جائیں گے ایک حد تک قرآن عربی سے، تو پھر ہماری جو بڑی انسپریشن ہے وہ قرآن حکیم ہی ہے. تو ہونی بھی چاہیے ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی انسپریشن، بڑا سورس جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور وہ عربی میں ہے تو بس اس کی تھوڑی سی عربی، اور وہ ہم نے اس انداز سے درست رکھے ہیں کہ مطلب صرف وہ محض عربی زبان کے درست نہیں، اس میں جو گہرائیاں ہیں، تہداریاں ہیں، اس پر بھی گفتگو کی جاتی ہے. تو بالکل. اور یہ جو ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اہم ہیں اور مفید ہو سکتی ہیں تو بس اتنا کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، لوگوں تک دور تک پہنچائیں اس کو. جی چلیے، بہت بہت شکریہ وقار بھائی. انشاءاللہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. چلیے، السلام علیکم. جی بھائی، وعلیکم السلام.